علی ولی کرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال، پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا، مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رب العالمین۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد راہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام پیغمبروں کی جماعت میں خاتم الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اہل ایمان سے اللہ وحدہ لا شریک خطاب فرما رہے ہیں، اور پروردگار ایمان لانے والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر اپنا داخلہ کر لو۔ اہل ایمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کر لیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، جو مرنے کے بعد جینے کے اوپر ایمان لے آئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر اور فرشتوں کی جماعت پر ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانا، اللہ کو یکتا اور تنہا مانا، اور کلمہ توحید کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا اور معبود لوگوں نے بنا رکھے تھے، ایمان لانے والا ان سب کا انکار کرتا ہے۔ اور جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول اور اللہ کا بندہ مان لیتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں سے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کو ایک مان لیا ہے اور اس کے پیغمبر کو اللہ کا رسول اور اللہ کا عبد، بندہ مان لیا ہے، تمہارے لیے اللہ رب رحمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ جہاں بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، رمضان کے آنے پر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، جہاں بندہ اسلام میں پورا داخل ہوتے ہوئے اگر اللہ نے اسے سونا دیا ہے، اللہ نے اسے چاندی دی ہے، اگر اس کے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ موجود ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ ہر سال صاحب نصاب اپنے پاس موجود مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بیت اللہ کے حج کے لیے جائے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ پڑھنے والوں کو
ایمان لے آنے والوں کو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا، ساتھ میں زکوٰۃ ادا کر دی، یا یہ کہ ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لیا تو ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے اور ہو چکے۔ جبکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا بھائیوں اور بہنوں مطلب یہ ہے کہ ہمارا دن بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، ہماری رات بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، ہماری خوشیاں بھی جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں تعلیم دی، ہماری خوشیاں بھی اور ہمارا غم بھی وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے جو ہمیں نبی اور رسول دیا وہ فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا، اللہ نے جو ہمارے پاس نبی اور رسول بھیجا وہ جنات کی جماعت میں سے بھی نہیں تھا، بلکہ آدم نبی اللہ سے لے کر جناب نوح رسول اللہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، فرمایا انسانوں کے اندر اللہ نے انسان ہی بھیجا، اور یہاں تک کہ جو نبی اور رسول اللہ نے انسانوں کے اندر مبعوث فرمایا وہ جہاں انسانوں کا نبی اور رسول ہوتا وہ جنات کا بھی نبی اور رسول ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر اور اللہ پاک پروردگار نے جیسے سورۃ الاحقاف کے اندر بیان فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہماری خوشیاں بھی اور ہمارا غم بھی، اور ہمارا دن بھی اور ہماری رات بھی، ہمارا مرنا بھی اور ہمارا جینا بھی، جب ہم دنیا میں آئے، جب ہم دنیا سے جائیں گے، قبر سے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی زندگی تک، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ مرنے والے کی چتا جلانے کو اگر ہمارا دل کرے تو اس کی میت کو، مردے کو آگ لگا دیں، یا ہمارا دل کرے تو ہم اپنے مردے کو دفن کریں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہم ماں کے پیٹ میں آئے اور جب ہم نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر ہی عمل پیرا ہونا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کا حال کچھ اور ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، ہاں جی، اگر اس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن جب اس کی رات کا معاملہ آتا ہے کہتا ہے میں اپنی رات اپنی مرضی سے گزاروں گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری رات ہماری مرضی سے نہیں گزارنے دیتا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، جبکہ یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم اور یہ وجود اللہ نے ہمارا تخلیق کیا ہے، اس جسم کے نہ ہم مالک ہیں، نہ اس وجود پر، نہ اس زندگی پر ہماری مرضی چلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کن کو مخاطب کیا؟ اللہ نے یہود کو، اللہ نے نصارہ کو، اللہ نے کافروں اور مشرکوں کو خطاب نہیں کیا۔ اللہ رب رحمان کا یہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔
بھلا وہ کون سی جیل ہے، وہ کون سا قید خانہ ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی جیل یا دنیا کے اندر کوئی ایسا قید خانہ موجود ہوگا کہ قیدی اپنی مرضی کرے؟ جب دل کرے وہ سویا رہے، جب دل کرے وہ اٹھ جائے، جب اس کا دل کرے جیل کے دروازوں سے باہر نکل جائے۔ جیسے قیدی جیل میں پابند ہوتا ہے، بندہ مومن بھی دنیا کے اندر اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اور ایمان والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قیدی ہے۔ اور اس قیدی کے ہاتھوں اور پیروں میں ایسی زنجیریں اور ایسی بیڑیاں اللہ نے ڈال دی جو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں ان زنجیروں اور ان بیڑیوں کا لحاظ اور پاس کرنا ضروری ہوگا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، یہ جو دنیا ہے یہ کافر کی جنت ہے، یہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ آج مسلمان کا، ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں بھی اپنی مرضی مطابق کرتے ہیں، ہم اپنا غم بھی اپنی مرضی مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے افسوس کے ساتھ کہ ہے مسلمان، مگر جب اس کے گھر کے اندر خوشی کا سما ہے، خوشی کے سما پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ ابراہیم کے اندر فرمایا، لئن اشرکتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ نے فرمایا میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی یا کوئی مصیبت ٹل جاتی، دور ہو جاتی، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے؟ سجدہ شکر ادا فرماتے۔ اور افسوس ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل ہمیں بتائے گا۔ ہم نے جس نبی اور رسول کا کلمہ پڑھا، بھائیوں اور بہنوں، انہیں جب خوشی ملتی تو وہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور زمین پر ٹکا دیتے، اور ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میراثی بلا لیتے ہیں۔ اور جب منع کرنے والا منع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میری خوشی میری مرضی۔ بندہ پوچھے اور بندہ پوچھے اور بتائے کہ میاں جب کلمہ پڑھ لیا ہے، جب اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو، اب تمہاری خوشیاں تمہاری مرضی مطابق نہیں ہوں گی، تمہاری زندگی تمہارے مطابق نہیں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حنظلہ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات پڑتی ہے، جناب حنظلہ اپنی دلہن کے ساتھ ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نکلو، کفار سے لڑائی لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ ابو سفیان کے لشکر نے 3000 کی تعداد میں مدینہ پاک پر حملہ کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میری خوشیاں میری مرضی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب جناب حضرت حنظلہ میدان احد میں شہید ہوتے ہیں تو غسل دینے والا نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جن ہے۔ جناب حنظلہ کو نہ تو غسل جو ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام نے دیا، اللہ کے پاک حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے بسلسلہ سند ہمیں بتایا اور ہم تک پہنچایا۔ جناب حنظلہ کو غسل دینے والے اللہ کے فرشتے ملائکہ کی جماعت غسل دے رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا ہماری خوشیاں ہماری مرضی نہیں چلے گی، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، ملائکہ ان کو غسل دیتے۔ ویسے شہید کو غسل نہیں ہوتا، لیکن جناب حنظلہ کو اس لیے غسل دیا جا رہا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی تھے۔ اب جنہیں ملائکہ غسل دیں وہ کتنی عظیم اور پاک باز ہستیاں ہوں گی، اور ہم ہماری خوشیاں اپنی مرضی مطابق کرتے ہیں۔ رحمت ہوتی ہے یا اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں،
دنیا کا سارا ساز و سامان، دنیا کا ہر قسم کا مال و اسباب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کے باوجود ہمارے دل پریشان ہیں، ہماری زندگی تنگ ہے کہ ہماری خوشیوں کے اندر بھی اور ہمارے غموں کے اندر بھی، ہماری خوشیوں کے اندر بھی اور ہمارے غموں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر موجود نہیں ہوتا ہے۔ ولیمے اور دعوت کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ کھانا برا ہے جس کھانے کے اندر غریب، یتیم، مسکین کو اور غریب کو نہ بلایا جائے۔ آج ولیموں کے اندر اور دعوتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، میں نے جان بوجھ کر اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کو پورا کرتے ہوئے آج اس کھانے پر جہاں ریڑھی والے کو بلایا ہے وہاں ریڑھے والے کو، غریب کو بھی بلایا۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ ہماری خوشیاں ہماری مرضی، ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہاں جی، خوشیاں عذاب بن جاتی ہیں اور مصیبت بن جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسا دین عطا فرمایا ہے، ایسی شریعت عطا فرمائی ہے، فرمایا لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن کی مثل روشن ہے۔ اور سبحان اللہ، پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے اوپر نازل ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے اوپر نازل ہوگی، ورنہ کہاں میں مولوی اور کہاں 300 بندوں کے کھانوں کا بندوبست۔ یہ کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ ہمارے ذرے کے اندر برکت کر دے گا، اللہ ہماری خوشیوں کے اوپر اپنی رحمت اور نصرتیں نازل کرے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ شریعت دی ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اور سبحان اللہ، ہر یہ مسلمان جانتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لونڈیاں تھیں۔ ہم ایک خوشی کرتے ہیں، ایک شادی، شریعت کو پامال کر دیتے ہیں اور کچل دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوشیاں ہماری مرضی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی 4 لونڈیاں تھیں، اور لونڈیوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اولاد ہوئی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلمہ پڑھنے والو، تمہیں اللہ کا یہ حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، ہاں جی، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر پہنچ گیا، فرمایا کہ وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا اور وہ نقصان پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اگر دین کے اور شریعت کے روشن احکامات پہنچ جانے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ غالب بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے غالب ہونے کا کیا مطلب؟ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب مسلط کر کے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے، لیکن وہ پروردگار چونکہ غالب بھی ہے اور وہ اللہ غالب کے ساتھ حکیم بھی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور خوش نصیب روحیں اللہ کی حکمت سے، اللہ کے موقع سے، اللہ کی رخصت سے، اللہ کے اس پیکیج سے فائدہ اٹھا کر وہ راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں ہیں اور طائف کے بازاروں میں ہیں۔ طائف کا علاقہ 1400 سال پہلے بھی ٹھنڈا علاقہ تھا اور آج بھی ٹھنڈ بھرا علاقہ ہے، لیکن لوگ انتہائی گرم مزاج تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ سے مایوس ہوئے اور طائف پہنچے کہ جا کر انہیں کلمے کی دعوت دی جائے۔ ہاں جی، جب پیارے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو طائف کی گلیوں میں، طائف کے محلوں میں وہاں کے اوباش لڑکوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو روڑے مارے، وٹے مارے اور آپ کو زخمی کیا۔ اور جب اللہ کے پاک نبی کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیجئے کہ میں ان گستاخوں کو، ان بے ادبوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں یوں پیس کر کے رکھ دوں جیسے گندم اور جو کو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس دیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اسلام کے خدمتگار پیدا کر دے گا۔ ہاں جی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب کیوں نہیں مسلط کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے کہ اس مہلت کے اندر، اس موقع کے اندر سدھر جاؤ اور اسلام دین میں اور شریعت کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا پیارے بھائیوں تقاضا یہ ہے کہ ہماری خوشیاں بھی اور ہمارا غم بھی، ہمارا مرنا بھی اور ہمارا جینا بھی، ہمارا کمانا بھی اور کاروبار کرنا بھی وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اقول